السلام علیکم اور ویلکم دوستو. آپ نے ٹائم ٹریولنگ کے حوالے سے بہت سی روایات، داستانیں اور واقعات سنے ہوں گے اور اس موضوع پر بہت سی موویز بھی دیکھ رکھی ہوں گی، جن میں سے زیادہ تر کہانیاں اور من گھڑت قصے ہوتے ہیں. لیکن آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں ایک ایسے انسان کی کہانی جو واقعی ماضی سے مستقبل میں آیا تھا اور تمام تر ثبوت اس کی سچائی بیان کرتے تھے. تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب. تیئیس اپریل 2006 کو ایک 25 سالہ نوجوان سرگے پونامارینکو یوکرین کے شہر کیو کی ایک سڑک پر کھڑا تھا. اس نے پرانے فیشن کے کپڑے پہن رکھے تھے جو کہ کسی زمانے میں USSR یعنی رشیا میں لوگ پہنتے تھے. اس کے ہاتھ میں ایک پرانے زمانے کا کیمرہ موجود تھا. سرگے سڑک پر حیرانگی سے دیکھتا ہوا چل رہا تھا اور کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا. وہاں موجود پولیس نے اس عجیب حلیے کے پریشان نوجوان کو نوٹس کیا اور روک کر اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگے. اس نوجوان نے پولیس کو اپنی ID دکھائی، جس کو دیکھ کر پولیس والے چونک گئے. یہ ID 1950 کی دہائی میں رشیا سے ایشو کی گئی تھی. اس پر اس نوجوان کی تصویر موجود تھی. اس کا نام سرگے پونامارینکو لکھا تھا. اس کی جائے پیدائش کیو تھی اور پیدائش کا سال تھا 1932، جو کہ 76 یعنی 76 سال پہلے کی تاریخ تھی. مگر سرگے ابھی تک ان کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا. سرگے نے اپنے بارے میں بتانا چاہا، مگر اس کے الفاظ وہاں پر موجود پولیس والوں کو مزید کنفیوز بنا رہے تھے. وہ سمجھنے لگے کہ شاید سرگے ایک ذہنی مریض ہے. وہ سرگے کو سیدھا سائیکیٹرک ہاسپٹل لے گئے. وہاں پر موجود ڈاکٹر پیبلو کو پولیس نے اس عجیب شخص کے بارے میں بتایا اور اس سے ملاقات کروائی. سرگے ڈاکٹر پیبلو کے آفس میں داخل ہوتے ہی ہر چیز کو بغور دیکھنے لگا. سرگے نے دیوار پر لگی گھڑی کو بند پایا اور ڈاکٹر پیبلو سے وقت پوچھا. ڈاکٹر پیبلو نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی، مگر وہ بھی رکی ہوئی تھی. دونوں گھڑیاں ایک ہی وقت یعنی دوپہر کے 12:32 پر رکی ہوئی تھی. سرگے نے بتایا کہ وہ 1932 کو کیو میں پیدا ہوا ہے اور اس کی عمر 25 سال ہے. ڈاکٹر پیبلو نے اس کو اپنے ذہن پر زور ڈال کر سوچنے کا کہا کہ وہ بتائے کہ وہ 2006 میں کیسے آیا. سرگے نے کہا کہ آج اس کو چھٹی تھی اور وہ فوٹوگرافی کرنے کے لیے واک پر نکلا تھا. تھوڑی دیر بعد ہی اس کو آسمان پر ایک بڑی سی گیند نما چیز اڑتی دکھائی دی. اس نے ایسی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے اس نے اس کی تصویر بنائی. سرگے نے ڈاکٹر کو کہا کہ وہ اس کی سچائی جاننے کے لیے اس کے کیمرے کی فلم دیکھ سکتا ہے. ڈاکٹر پیبلو نے ایک پروفیشنل کیمرہ مین کو اس فلم کو دیکھنے کو کہا. کیمرہ مین نے جب یہ فلم دیکھی تو کہا کہ اس طرح کی فلمیں 1970 میں بننا بند ہو چکی ہیں. سرگے کا کیمرہ جاپان کی ایک مشہور کمپنی یاشیکا فلیکس کا تھا، جو کہ اب نوادرات کے زمرے میں آتا تھا. مگر سرگے کا کیمرہ دیکھنے میں بالکل نیا تھا. پرانے زمانے کی فلم ہونے کی وجہ سے اس کی تصویر ڈیولپ کرنے میں کافی وقت لگا. مگر جب تصویر سامنے آئی تو جیسا کہ سرگے نے کہا تھا، اس میں ایک UFO کی تصویر تھی. سرگے سچا تھا. سرگے نے مزید کہا کہ جب وہ یہ تصویر لے کر مڑا تو اس کے ارد گرد کا ماحول یکسر تبدیل ہو چکا تھا اور وہ اپنے گرد کسی بھی چیز کو پہچان نہیں پا رہا تھا. ڈاکٹر اور کیمرہ مین نے سرگے کی فلم میں موجود باقی تصاویر کا بھی جائزہ لیا، جو کہ کسی پرانے زمانے کی بلڈنگز اور سڑکوں کی تھی. یہ تصاویر 1958 کے زمانے کی تھی. ایکسپرٹس کے مطابق اتنے لمبے عرصے تک فلم کو محفوظ کرنا نہایت مشکل کام ہے، جبکہ سرگے کی تصاویر اور فلم بالکل فریش لگ رہی تھی. ان تصاویر میں ایک تصویر ایک نوجوان جوڑے کی تھی، جن میں سے ایک سرگے تھا اور دوسری اس کی دوست ویلنٹینا کولیک تھی. اس تصویر میں سرگے نے وہی کپڑے پہنے تھے جو کہ اب وہ پہن کر 2006 میں ڈاکٹر کے سامنے موجود تھا.
تمام بیان اور ثبوت کی بنیاد پر ڈاکٹر پیبلو نے سرگے اور فلم کو سچا قرار دیا۔ یہ پوری دنیا کو ہلا دینے والی سچائی تھی جو کہ ناقابل یقین تھی۔ ڈاکٹر پیبلو کو بھی ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ 25 اپریل 2006 کو ایک ملاقات کے بعد سرگے ڈاکٹر پیبلو کو مل کر اپنے ہوٹل کے کمرے میں گیا۔ یہ ان کی آخری ملاقات تھی کیونکہ اس کے بعد ہوٹل سٹاف نے سرگے کو غائب پایا۔ پولیس نے کیمرہ ریکارڈنگ دیکھی مگر سرگے کمرے میں جاتا ہوا نظر ضرور آیا مگر وہ کبھی کمرے سے باہر آیا ہی نہیں۔ تمام کھڑکیاں اور روشن دان گرلڈ تھے اور وہاں سے باہر جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ لوگوں کے خیال کے مطابق سرگے واپس اپنے وقت میں جا چکا تھا۔ اب لوگوں نے موجود ثبوت کی بنیاد پر تصویر میں موجود سرگے کی دوست ویلنٹینا کی تلاش شروع کر دی تاکہ اس کے بارے میں جانا جا سکے۔ خوش قسمتی سے پولیس ویلنٹینا کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی جو کہ اس وقت 74 سال کی ہو چکی تھی۔ ویلنٹینا نے اپنی پرانی البم میں سے سرگے کے ساتھ وہی تصویر دکھائی جو سرگے کے کیمرے میں تھی۔ ڈاکٹر پیبلو نے بھی ویلنٹینا کو وہی تصویر دی تو ویلنٹینا بہت حیران ہوئی کہ ویسی ہی تصویر ڈاکٹر پیبلو کے پاس کہاں سے آئی۔ جب ڈاکٹر پیبلو نے سارا ماجرا بیان کیا تو ویلنٹینا نے بتایا کہ ایک مرتبہ سرگے نے اس کو عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتایا تھا اور بتایا تھا کہ فیوچر کیسا ہوگا۔ اس نے ویلنٹینا کو مائکرو ویو کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کیسے کھانا بنائے گا اور گرم کرے گا۔ اس نے بتایا کہ اس بارے میں اس نے ریڈیو پر انٹرویو بھی دیا تھا۔ ویلنٹینا کے اس بیان پر یوکرین ریڈیو سے رابطہ کیا گیا اور پرانے ریکارڈ نکلوائے گئے جو کہ سرگے کے نام سے تھے۔ ان میں 1+1 ڈسکوری کا 1960 میں ریکارڈ کیا گیا ایک انٹرویو ملا جس میں سرگے فیوچر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے مائکرو ویو اور وائرلیس ٹیلی فون کے بارے میں بتایا تھا اور آرٹیفیشل ہارٹ کے بارے میں بھی تفصیلات دی تھی کہ انسان کے لیے بیٹری سے چلنے والا دل بنایا جائے گا۔ آرٹیفیشل ہارٹ کے بارے میں اس کا بیان سب کو بہت عجیب لگا کیونکہ وہ ٹیکنیکل ٹرمز استعمال کر رہا تھا جو کہ اس وقت کے حساب سے بہت عجیب اور غیر مانوس تھیں۔ جب سرگے کی 2006 کی ویڈیوز دوبارہ دیکھی گئیں تو سرگے ڈاکٹر پیبلو کے انٹرویو سے پہلے ویٹنگ ایریا میں موجود تھا اور وہ وہاں پر موجود سٹاف کو مائکرو ویو استعمال کرتا حیرت انگیز طریقے سے دیکھ رہا تھا اور پھر وہاں پر موجود ایک میڈیکل میگزین پڑھتا رہا جس میں آرٹیفیشل ہارٹ کے بارے میں آرٹیکل چھپا تھا۔ سرگے سٹاف سے موبائل فون کے بارے میں بھی پوچھتا رہا۔ اپنے ریڈیو انٹرویو میں سرگے نے اپنے بیان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر پیبلو اور کیمرہ مین کا نام بھی لیا۔ دوستو، یہ تمام تفصیلات جو کہ ریکارڈڈ ہیں آج بھی سائنسدانوں کے لیے ایک مہمہ بنی ہے اور اس کا حل آج تک تلاش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ہماری دنیا میں اور بھی نہ جانے کتنے ہی عجیب واقعات ہیں جو انسان کی محدود سوچ کو پریشان اور حیران کر دیتے ہیں۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اپنے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔